السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشراق کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے، کس قول پر فتویٰ ہے؟ اشراق کی نماز کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگ اشراق کی نماز پڑھنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو صحیح وقت اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی اشراق کی نماز پھر نہیں ہوتی۔ اس لیے صحیح وقت آپ جانیے کس قول پر فتویٰ ہے، کس وقت آپ اشراق کی نماز پڑھ کر جائیں گے تو آپ کو اشراق کی فضیلت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے اشراق کی فضیلت کے متعلق بیان کروں گا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس کے پڑھنے کا صحیح وقت بتاؤں گا، کس قول پر فتویٰ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تامة تامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے سورج طلوع ہونے تک، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نفل نماز پڑھ لے، فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ حج پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پیسوں کا خرچ کرنا بھی نہیں ہے، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو اشراق کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ فجر کی نماز تو آپ حضرات تو الحمدللہ سب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف 10-15 منٹ اور انتظار کیجئے، اشراق کی نماز پڑھ کر جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب کس وقت پڑھنا ہے اشراق کی نماز؟ اس میں ذرا بعض ساتھی جو غلطی کرتے ہیں تو اس کو ذرا آپ غور سے سنیے، فتویٰ کس قول کے اوپر ہے اس کو آپ ذرا جان لیجئے گا۔ دیکھیے اشراق کی نماز کے وقت کے متعلق علماء کرام نے 3 اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول ہے سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد، دوسرا قول سورج طلوع ہونے کے 12 سے 15 منٹ کے بعد، تیسرا قول 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کا ہے۔ اور یہ 20 منٹ کے بعد والا قول یہ مولانا زکریا کاندیلوی علیہ رحمہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں 20 منٹ سے پہلے اشراق کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو بہرحال علماء کرام نے 3 اقوال بیان کیے۔ اب سنیے کہ فتویٰ کس قول کے اوپر ہے۔ فتویٰ پہلے والے قول کے اوپر ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فتویٰ اس قول کے اوپر ہے۔ اور احتیاط والا قول وہ تیسرا قول ہے، یعنی 20 منٹ والا قول، 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، احتیاط اسی میں ہے۔ اور درمیانہ قول وہ ہے 12 سے 15 منٹ والا قول۔ تو بہرحال یہ 3 اقوال ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد، 12 سے 15 منٹ بعد اور 20 منٹ کے بعد۔ تو ان میں سے آپ جس کے اوپر بھی چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت مختصر ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، کسی کام سے وقت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ فارغ نہیں ہیں، تو پھر آپ فتویٰ پر عمل کیجئے، سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، آپ کو کامل حج و عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ فارغ ہیں، مشغول نہیں ہے، کہیں آپ کو کسی کام سے جانا نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، احتیاط والے قول پر آپ عمل کیجئے، 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، اسی میں احتیاط ہے۔ اور 12 سے 15 منٹ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ تو بہرحال علماء کرام نے اشراق کی نماز کے وقت کے متعلق یہ 3 اقوال بیان کیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ اپنے وقت کو دیکھیے، وقت ہے تو 20 منٹ والے قول پر عمل کیجئے، 12 سے 15 منٹ والے قول پر عمل کیجئے، وقت نہیں ہے، وقت مختصر ہے، تو پھر آپ فتویٰ پر عمل کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کامل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اشراق کی نماز کے وقت کے متعلق جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔